ونصلي على رسوله الكريم. معذرت خواہ ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، پیڈسٹل پہ نہیں کھڑا ہوا. میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، کچھ فلو کا اثر ہے، تو اس لیے میں نے یہ گنجائش اپنے لیے نکالی. آج کے اس نہایت معزز اجتماع میں بالیقین مجھے کثیر تعداد میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو علم کے متلاشی ہیں، جو علم کے لیے سرگرداں ہیں، جو علم کی باریکیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو علم سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو علم کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی حدیث قدسی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا پہچانا جاؤں. تو یہاں کیفیت جو ہے پہچان کی، یہ کیفیت علم کی، اور یہ علم جو ہے اسی لیے سب سے عظیم الشان وصف ہے. یہ نہایت اجل اور نہایت افتخار کے باعث ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. اور اہل علم حضرات جو یہاں سارے موجود ہیں، مجھے ایک چھوٹی سی آیت اس وقت یاد آئی قرآن پاک کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ. یہاں اللہ پاک شہادت خود دے رہے ہیں، خود اللہ پاک شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا. اللہ پاک خود شہادت دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ شامل فرماتے ہیں ملائکہ کو، والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ. اور وہ لوگ جنہیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں the men of understanding، کہ جو علم سے مزین ہیں، جن کے قلوب علم سے مطہر ہیں، جن کی شخصیت نمایاں علم کو پروجیکٹ کرتی ہے، جو بذات خود علم کے داعی ہیں. اولو العلم. اور اس میں اس کے آگے ہے قائم بالقسط، جو انصاف کے ساتھ قائم ہے. اس میں اب یہ علم کا جو مقام ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اس قدر عظیم الشان انداز سے خود شہادت فرما رہے ہیں، اس میں ان ملائکہ کو جو صبح شام ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے حکم مطابق ہیں، ان کو شامل فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اولو العلم، یعنی وہ علم والے جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ علم والے جو اللہ کا علم رکھتے ہیں. اور اسی لیے علم کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو طلب العلم فریضہ، اس کو فریضہ بنایا ہے ہر مسلمان کے اوپر، مرد اور عورت پہ فریضہ بنایا ہے علم کو پانا، اللہ کی پہچان، جس سے اللہ سے تعلق قائم ہو، جس سے آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور پھر اللہ کو پہچانیں. اس علم سے توحید کی طرف جائیں. یہ کیفیت جو علم کی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ کیفیت حضور سرور کونین علیہ السلام کے زمانے میں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام تو مدینۃ العلم تھے، سیدنا علی باب العلم تھے. تو یہ کیفیت آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کی ایک نہایت بیسک فنڈامنٹل اینڈ موسٹ ویلیوڈ وصف تھا، ایٹریبیوٹ تھی، جس کو ہم بتدریج ہوتے چلے گئے ہیں. قرآن پاک کو ہم ناظرہ پڑھتے ہیں، برکات اور فیوز یقیناً ملتے ہیں اس سے، یتلو علیہ آیات نہیں، مگر جو اس کی ایک کیفیت ہے
ہدی و رحمہ، یہ تو کتاب ہدایت ہے، تبیانا لکل شیء، اس میں تو سب کچھ موجود ہے تمہارے لیے. It expounds everything that is contained in this universe. وہ تو ایسی کتاب، عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی ڈائمنشنز کو سمجھنے کے لیے عمریں چاہیے، اور ہر دفعہ ایک نیا باب کھلے گا، ہر لفظ کے اندر ایک نیا باب کھلے گا. مگر اس کو سمجھنے کے لیے بھی پھر ایک راستہ تجویز کیا، ایک بتایا، کوڈ آف لائف بتایا. ڈاکٹر انصاری اپنی کتاب کے اندر قرآنک فاؤنڈیشن اینڈ اسٹرکچر آف سوسائٹی کے اندر پہلے ہی شروع کے انٹروڈکشن میں فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے ویلیو سسٹم، اقدار کا وہ سسٹم، ویلیو سسٹم، جس میں اسپریچولزم از ایٹ دی روٹ، وہ روٹ ہے اس کی. وہ پورے سسٹم کی جو مورل کوڈ دیا ہے اس کی جو روٹ ہے وہ ہے اسپریچولزم، وہ ہے روحانیت، روح جس کا تعلق روح سے. اور جو ٹرنک ہے اس ٹری کا، اس درخت کا جو ٹرنک ہے، بیچ کا حصہ جو ہے میجر، جو بھاری بھرکم ہوتا ہے، جو نکلتا ہے اس روٹ سے، وہ ہے مورل کوڈ، وہ اخلاقی سسٹم، معیار جو اللہ نے قرآن میں تفصیل سے مکمل طور پہ بیان کیا. اور باقی تمام شاخیں جو ہیں وہ ہیں یہ جو آپ علوم ظاہری دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، فلسفی ہے، میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو یہاں ذرا غور کیجیے اس بات کے اوپر کہ اس روح کی طرف ہماری توجہ کتنی ہے، کتنی رہتی ہے. ہم نے ڈائمینشنل فارم کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیا، اس لیے کہ جو پرسنالٹی کے فیسٹس ہیں وہ بھی 5 ہیں، جس میں فزیکل ہے، انٹلیکچوئل ہے، مورل ہے، ایستھیٹک ہے اور اسپریچول ہے. اب اسپریچول فارم کے اندر انسان سب سے کم اپنے آپ کو پاتا ہے. زیادہ تر اس کو ایک دوسرے انداز کے اندر الیکسس کیرل ایک بڑا مشہور رائٹر گزرا ہے جس نے نوبل پرائز ون کیا تھا، میرا خیال ہے 19 بہت کافی عرصے پہلے کیا تھا. اس کی ایک کتاب ہے مین دی انون، مین دی انون. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مٹیریل پرابلمس جو ہے وہ تو عظیم شان انسان نے بنا لی، روز بروز ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اس نے گاڑیاں بھی بنا لی، جہاز بھی بنا لیے، اس نے سیٹلائٹس بھی بنا لیے، سب مرین بھی بنا لی. اس نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں. وہ اب اسپیس کے اندر اپنی کالونیز قائم کرنے کا سوچ رہا ہے. مگر جس کا شدت سے احساس ایک ایسے آدمی کو جو اسلام کا گرویدہ نہیں ہے، وہ ایک سوشل سائنٹسٹ ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مگر اس نے اپنے متعلق جو ہے اس میں وہ سب سے زیادہ کم علم ہے اپنے متعلق. اور اسی کو آپ دیکھیے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب آپ اس کی انٹریکیسیز میں جائیے تو رب کریم نے جمال اور جلال دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا اور اس کو جملہ موجودات کا خلاصہ بتایا. کون خلاصہ بتایا؟ یہ جو روح جس کو اصل قرار دیا، یہ روح جو آپ کی اصل آئیڈینٹی ہے، اس کی حیثیت، اس کا مقصد، اس کی ماہیت، اس کا مقصود، ان سب پہ جب تک آپ کی نگاہ نہیں ہوگی تب تک آپ نے اپنے مقصد کو تلاش نہیں کیا.
اپنے مقصد کی طرف توجہ نہیں دی. آپ نے وہ اتنا زبردست ذخیرہ the treasure جو آپ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا، جب اس نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، قرآن کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، پھونکی اس نے اپنی روح. وہ جو روح اس نے پھونکی انسان کے اندر، جس انسان کو اس نے کون کا مقام دیا، خلاصہ بنایا موجودات کا، جس انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا، جس انسان کو اس نے خود کہا خلق الانسان فی احسن تقویم، اور اس انسان کے اندر بے پناہ خزائن رکھ دیے اس کی روح کے اندر، جس کو اس کو پانا ہے. مگر پانا کیسے ہے؟ پانا ایسے تو نہیں پائے گا. پانے کے لیے جد و جہد کرنی ہے. پانے کے لیے پہلے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. اور روح کو رب کریم نے عالم امر سے، جو روحانی عالم امر سے پیدا، اور جسم کو اس نے عالم خلق سے پیدا کیا، جسے آفاق سے کیا گیا ہے. اب یہ جو جسم اور روح جس کو اللہ نے ملا دیا، باہمی طور پہ اس کو امیلگمیٹ کر دیا، اسے کنسولیڈیٹ کر دیا، اس کو ایک پرسنالٹی بنایا، اور اس کو ایک وہیکل پرووائڈ کیا کہ وہ اس وہیکل کے ذریعے اس ڈائمنشنل دنیا کے اندر، تھرڈ ڈائمنشن، فورتھ ڈائمنشن کے اندر جو ڈائمنشنل فارم ہے اس میں آئے، اور یہاں اپنی میعاد جو اس کو دی گئی ہے A to Z پوری کرے، اور اس کے بعد میں اس کو رزلٹ سنایا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو کس حد تک سمجھا، پایا، اس نے اپنے رب سے کو کیسا پہچانا، کہاں تک پہچانا. یہی اس کا گریڈیشن ہے، اسی پہ اس کو مارکس ملنے ہیں وہاں. اور اسی لیے اس کو کہا جہاد فی اللہ. قرآن نے کہا یہ جہاد ہے. کس طرح جہاد ہے؟ اس لیے کہ نفس اپنی طرف کھینچ رہا ہے. وہ جسم اپنی کارنل ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اسے ایسی کیفیات کی طرف توجہ کر رہا ہے کہ جن کو منع کیا گیا، جن کے اوپر کنسٹرینٹس دائر کی گئی، جن پہ قیود پیدا کی گئی، اللہ نے بنا دی، اس کی طرف کھینچ رہا ہے. اور اس کی روح جس کی طلب اللہ کی رضا ہے، اس کی روح اس کو اللہ کی طرف کھینچ رہی ہے. انگریزی میں سے کہتے ہیں the yearning is for Allah's pleasure. yearning for Allah's pleasure. تو ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف اس کی کارنل ڈیزائرز ہیں. ایک طرف ڈیوٹی ہے جو اس کو ادا کر رہی ہے اپنے رب کو، اور دوسری طرف اس کی ڈیزائرز ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے مقابلہ بٹوین ڈیوٹی اینڈ ڈیزائر. یہی آپ کی زندگی کی کیفیت ہے کہ آپ کانسٹنٹلی بٹوین ڈیوٹی اینڈ ڈیزائر، یو آر ٹرائنگ ٹو فائٹ بٹوین دم. جو آگے بڑھ گیا، جس نے فتح کر لیا دوسرے کو، وہ اسی کیٹیگری میں چلا گیا. یا تو وہ ڈیزائر کی نفس کی کیٹیگری میں چلا گیا، یا وہ روحانی کیٹیگری میں، روح کی کیٹیگری میں چلا گیا. تو اس کیفیت کو کے لیے پھر اللہ نے روح کے اندر ہی نفس امارہ بنایا، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسے انسائٹنگ سیلف. یہی اس کے لیے اللہ نے کشن رکھا ضمیر کا، جو اسے بتاتا ہے کہ نہیں تم ایسا نہ کرو، اس لیے یہ تمہارے لیے نقصان دہ. اسے کہتے ہیں ریسٹریننگ سیلف، نفس لوامہ، قرآن کہہ رہا ہے. اور جب وہ نفس لوامہ کے کہنے کے اوپر بچتا ہے ان تمام کیفیتوں سے جو منع ہے، جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو اللہ سے دوری کی طرف لے کے جاتی ہیں، جبکہ اس کا
اپنا محاصل ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی روح کا محاصل، اور یہ عادات اسے اس کی دوسری جانب لے کے جا رہی ہے۔ تو یہاں یہ کیفیت جب چلتی ہے اور اس میں وہ انسان جب اپنی روحانی کیفیت کو اجاگر کرتا چلا جاتا ہے، جس کے لیے ایک سیٹ کورس عطا کیا اللہ نے، سیٹ سسٹم عطا کیا اللہ نے، کہ طہارت کا، پاکیزگی کا، اس کی دائمی ذکر کا، تمام کیفیات کا، نماز کا، روزے کا، تقوی کا، صالح کیفیات کا، وہ سارا جو بیان کر دیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، اور بتا دیا کہ تمہیں جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ بھی کس وجہ سے منع کی گئی ہیں۔ تو اس میں جب انسان چلتا ہے اور وہ نفس سے مطمئنہ کی طرف آتا ہے، جو سیٹسفائیڈ سیلف ہے، تو وہ ابدیت کی طرف جاتا ہے، وہ ابدیت کی کمال کی طرف جاتا ہے، کہ جب وہ مطمئن ہوتا ہے تو اس نے اپنی ان خواہشات کے اوپر اللہ کی رضا پانے کے لیے مکمل قابو پا لیا۔ یہ ہے وہ انسان، یہ ہے وہ تغدو۔ اب یہاں علم کو دیکھیے کہ یہ علم اگر حاصل نہیں ہوگا تو آپ کیسے امتیاز کریں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے؟ وہ علم جو آپ کو عطا کیا گیا ایک ایسی شاندار کیفیت کے اندر، قرآن حکیم کے اندر، کہ جو پر از حکمت ہے، جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی، ہر چیز بیان کر دی گئی، ہر چیز بتا دی گئی، اور یہ اللہ پاک نے خود کلیم کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس میں گلیڈ ٹائیڈنگز ہے ان کے لیے جو مسلمان ہیں، اس لیے کہ ان کو تو شرف بخش دیا آلریڈی اللہ نے۔ وہ ہندو بھی ہو سکتے تھے، وہ کرسچن بھی ہو سکتے تھے، وہ کوئی اور پیگن بھی ہو سکتے تھے، مگر انہیں امتی بنایا سرور کونین علیہ السلام کو، اور انہیں شاندار خزائن سے نوازا قرآن حکیم کی کیفیت میں اور سیرت طیبہ کی کیفیت میں، کہ ہر شعبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس کے اندر سیرت میں بیان کر دیا، کھول کے بتا دیا۔ کیا حسن ہے اس دین کا! اکملت لکم دینکم، مکمل ہے یہ دین، اس میں کہیں کوئی لچک ہے ہی نہیں، کوئی ایسا کوئی جھول ہے ہی نہیں جہاں آپ جا سکتے۔ ہماری عقل کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام ایک نہایت ریشنل ریلیجن ہے، ریشنل ریلیجن جو ہماری عقل کو اپیل کرنے والا ہے۔ مگر اب یہاں آتا ہے رول علماء کا، کہ کس طریقے سے علماء ان کیفیات کو بیان کرتے ہیں ایک عام انسان کے لیے، کہ اس لیے کہ سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین بھی ہے شروع کے اندر، اور اسی میں ہدی للناس بھی ہے۔ یہ قرآن جو ہدایت ہے متقین کے لیے، جو آلریڈی گاڈ کانشس ہیں، جو آلریڈی پرہیزگار ہیں، جو آلریڈی متقی ہیں، ان کے لیے تو ہدایت ہے ہی ہے، بلکہ شاندار ہدایت، اس لیے کہ وہ ان باریکیوں کو سمجھ سکتے ہیں جو دوسرے نہیں سمجھ پاتے۔ وہ اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکیزگی کے اس پیرائے کو اپنے اندر مکمل طور پہ سمو لیا۔ وہ پاکیزگی اس لیے کہ اللہ مکمل پاکیزہ ہے، He is the purest of the pure۔ اس کو پانے کے لیے آپ کو پیورٹی چاہیے، you have to purify yourself۔ اور اس لیے پورا سسٹم عطا کیا تزکیہ نفس کا، سسٹم بتایا پورا قرآن نے کھول کے تزکیہ نفس کا، کہ تم اگر اپنے روح کی ان گہرائیوں تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں تزکیہ نفس سے گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہیں سے کھلیں گے وہ معرفت کے روشن دان، وہ وسٹاز، وہ وہی نظر آئیں گے ہورائزنز،
کہ جب تم اس کیفیت سے گزرو گے اور علم کے ساتھ گزرو گے، علم کے ساتھ گزرو گے، جب تک تمہاری، اس لیے کہ عقل کو استعمال کرنا ہے تب تزکیہ نفس کے لیے، وہ تبھی عقل سلیم بنے گی. اور عقل سلیم جس طرح کہا یہاں میں نے، اسی طرح قرآن کہتا ہے وہ جو قلب سلیم لے کر آئیں گے یقیناً وہ جنت میں جائیں گے. قرآن بتا رہا ہے. تو وہ قلب سلیم عقل سلیم سے منسلک ہے. اس عقل کو استعمال کرنا ہے جو اللہ نے جس سے آپ کو ممتاز بنایا، آپ کو اپنے ذمہ داری کا احساس ایک انسان کی حیثیت سے، اس بلندی کا احساس جو اللہ نے آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہہ کر آپ کے شانوں کے اوپر رکھا، یا جو بوجھ رکھا ہے اس کو سمجھنا ہے. انسان کو اتنا اعلیٰ مقام اللہ نے دیا اور وہ اسفل کی طرف چلا گیا، کیسی شرم کی بات ہے. اور یہ وقت جس کے متعلق اس سے پہلے معزز مقررین نے اتنی خوبصورتی سے جس کا ذکر کیا، یہ وقت نہایت لمحہ، ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے. بیکاز دس از اے پیرشبل کموڈیٹی. یہ تو ایک لمحہ جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آ رہا. It is gone. You are nearer to your grave with each second that passes by. آپ اپنی قبر سے قریب ہیں. ایک لمحہ جو گزرا ہے وہ ایک لمحہ گزر چکا، دوبارہ نہیں آنا. اور یہ سب لمحات کے جو رجسٹر ہے وہ مکمل طور پہ اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. مالک یوم الدین، ان سب کا آپ کو حساب دینا ہے جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو. ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ ضائع کر رہے ہیں تو سوچ لیجئے کہ کتنی شرمندگی کے باعث ہوگا آپ کے لیے یہ، جب آپ اللہ کے حضور، اس کائنات کے مالک و خالق کے حضور جو بے پناہ محبت کرتا ہے آپ سے، اس کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے. یہ سوچ کے پھر چلنا ہے آگے. اب دوسری بات، اس لیے کہ میں اپنے طلباء سے یہاں مخالف ہوں، جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کہیں بھی آپ کے لیے ایک مناسٹک لائف متصور نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ ایک ڈائنامک ریلیجن ہے. اسلام میں کانکویسٹ ہے، کانکویسٹ آف نیچر. اسلام میں آپ کو کانکویسٹ آف سیلف کرنا ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو تزکیے کا. اسلام میں آپ کو کانکویسٹ آف نیچر کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے. یو ہیو ٹو بی برائٹ، انٹیلیجنٹ اینڈ ایڈوکیٹڈ. جہلا کی کیفیت مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے، ہوتی نہیں. وہ مسلمان کوالیفائی نہیں کرتا اگر وہ جاہل ہے. اس کو اس کی جو بیسک ریڈیومنٹری کوالیفیکیشن ہے وہ اس کا علم کا ذوق ہے، علم کی طرف بڑھنے کا ذوق ہے، اللہ کو پانے کا ذوق ہے، اور ہر عمل کو اس طرح کرنے کا ذوق ہے کہ وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جائے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب وہ ہر عمل اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کو پانے کے لیے کرے گا. وہ کھانا اس لیے کھائے گا کہ یہ امانت جو جسم کی کیفیت میں مجھے اللہ نے عطا کی ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. تو میں کھانا جو کھاتا ہوں تو اس امانت کے لیے کھاتا ہوں، پورا اس کو ٹھیک کرنے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کھاتا ہوں، اس کی نرشمنٹ کے لیے کھاتا ہوں. وہ اگر اپنی بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے پیار کرتا ہے، اپنے عزیزوں سے پیار کرتا ہے، اور اپنے نیبر سے پیار کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آبلیگیشنز اس کے لیے ایکٹ آف ورشپ بن جاتی ہیں، اس کی عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کا سونا، جاگنا، رہنا، سہنا، کھانا، پینا، ہر کیفیت عبادت میں شامل ہوتی ہے. اور یہ ہے مسلمان. اب جو اس وقت جنریشن ہے اس کے اندر یہ کیفیت میں عموماً آبزرو کرتا ہوں
کہ وہ کہتے ہیں we are trying to kill time, we are trying to kill time, ہم وقت کو مار رہے ہیں. It's so ridiculous. وقت تو آپ کی سب سے قیمتی اساس ہے، اور جو منازل آپ کو طے کرنی ہے اپنی روحانی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے لیے جیسے آپ کو دنیا کا علم چاہیے، اسی طرح آپ کو دین کا علم چاہیے. آپ کو شریعت کو سمجھنا ہے، سننا، شریعت کو سمجھنا ہے، اس کی ایک ایک باریکی کو سمجھنا ہے، کیوں، کیسے، حکمہ. یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اینڈ سٹوری جو ہے وہ حکمہ پہ جاتی ہے. تو حکمہ کی جو کیفیت ہے اگر وہ مومن کی کیفیت نہیں ہے تو وہ کیسا مومن ہے؟ جیسے میں اپنے کسی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی، ایک مرتبہ غلطی کی کوئی بات نہیں، مگر دوسری مرتبہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. ہمیں تو اتنا مکمل دین دے دیا اللہ نے کہ ہم ذرا سی تھوڑی سی محنت کر لیں تو ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں اجاگر ہو جائیں، ان کی ریشنل، ان کی حکمہ، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہو. ہمیں اپنے رستے کو سمجھنا ہے، اس پہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس میدان میں جانا ہے کہ جہاں ہمیں یقین ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ وحسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایک بیلنس آؤٹ لک ہے، یہ ایک ڈائنامک آؤٹ لک ہے جس میں اس دنیا کے اندر آپ کو اس دنیا کو مکمل طور پہ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کو کانکر کرنا ہے. The conquest of nature. علم کی صرف یہی کیفیت نہیں ہے کہ ہم نے صرف تھوڑا سا علم جو ہمارا کتابی علم ہے اس کے اوپر ہم نے اگر کچھ پا لیا اور تھوڑے سے اپنے ذہن کی کاب ویبس کو دور کر لیا تو ہم سمجھے ہم نے علم کو پا لیا. ایسا نہیں ہے. علم تو ایک کنٹینیوسلی پروسیس ہے جو کریڈل سے گریو تک جا رہا ہے. یعنی بچپن کے جو ہوتا ہے، بچے کا جو جھولا ہوتا ہے، اس سے لے کر آخر وقت تک اس کو ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، علم کی منزل میں چلتے چلے جانا ہے. اور علم کی دونوں راہیں سمجھنی ہیں اسے. وہ جو اس دنیا کے لیے کی جو راہیں ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے، ان کو اوور پاور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی روحانی کیفیت کو سمجھنا ہے اور روحانیت کو مضبوط کرنا ہے، اس کی روح کو مضبوط کرنا ہے، اسے کانسٹنٹلی نرش کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ جب آپ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہوں تو روح میں اتنی سخت ہی نہ ہو کہ وہ اٹھ سکے. ایسا نہ ہو. سمجھنا ہے کہ روح کی غذا کچھ ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ پرپیچول کانشسنس. ہر وقت اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کا ذکر. اولو الالباب کے لیے سورہ آل عمران کی 190 جو آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو ہم نے تمہارے لیے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، and the alternation between the day and night، رات اور دن کا جو سلسلہ ہے، اس میں signs ہے for those who are men of understanding. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھدار ہیں، جو عقل والے ہیں، جو فراست والے ہیں، جو ایکیوبن والے ہیں. ہے نا؟ پھر ان کی تعریف کیا کی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر لحظہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. کوئی لمحہ ان کا خالی نہیں جاتا. The value of time is there. They know what the value of time is. That each second that goes by without the zikr of Ilahi, Allah ka zikr ke bagair, that is absolutely worthless. You have to utilize every second of your life in zikrullah.
اچھا وہ ذکر جو ہے وہ دائمی ذکر ہے، وہ ذکر یہ آپ کی لسانی ذکر تک محدود نہیں ہے، محدود نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو اللہ نے جو ایک میتھڈالوجی تصوف کے اندر دی ہے اس میں آپ کو لطائف سے بھی آگاہ کر دیا، جس میں مجدد الفسانی سرہندی نے جس طرح بیان کیا ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ پاک نے جب یہ کریٹ کیا انسان کو، شاندار انسان کو، تو اس میں کس طریقے سے اس کو روشن رکھنے کے لیے ساری تجلیات اس کے اندر پنہا کر دی. قلب تو ذاکر ہوتا ہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ لطائف بھی ہیں جو ذاکر ہوتے ہیں. آپ کا جسم کا ایک سیل اللہ کا ذکر اس کو کرنا چاہیے، اس میں ریزونیٹ ہونی چاہیے. وہ قلب کی حرکت جو اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ ریزونیٹ ہو آپ کے ہر سیل کے اندر. اٹ شوڈ ریزونیٹ. الا اللہ الا اللہ، وہ کیفیت جو ہے وہ ہر جب اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے. وہ ایسا مالک ہے، اتنے شان والا مالک ہے کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں کو نہیں کھولیں گے عقل کی اور اپنے اندرونی آنکھ کو نہیں کھولیں گے کیا آپ اس کی کبریائی کو سمجھیں گے؟ اس کی کبریائی کو سمجھنا ہے. وہ بار بار کہتا ہے نماز پڑھو تو بار بار کہو اللہ اکبر. کیوں کہتا ہے؟ اس کو کبریائی کو آپ سمجھیں گے تو بھی منزل عشق پہ پہنچیں گے بھائی. شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، اور معرفت کے بعد عشق ہے، اور عشق بھی لیتا ہے آپ کو فنا کی طرف لے کے جاتا ہے. طلب سے عشق، طلب سے رجوع، رجوع سے محبت، محبت سے عشق، عشق سے فنا، اور فنا سے بقا. یہ منازل ہیں. رومی کو پڑھیے اس کے اوپر کس شاندار طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. اس میں کیا کہنے. میرے پاس وقت قلیل ہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں 11:10 ہو چکے، تو اس لیے مجھے اس کی وجہ سے، ورنہ میں بہت چاہ رہا تھا کہ بہت اور بیان کر سکتا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو ایک بہترین انسان بنائے، آپ کو ایک بہترین ابدیت کی کیفیت لے کے جائے. آپ کے اوپر وہ رموز کا انکشاف ہو کہ جو اللہ کی ابدیت کو مضبوط کریں. اللہ سے محبت، بے پناہ محبت، بغیر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے اللہ پاک کی محبت نہیں آتی. صرف وہی ایک دروازہ ہے، وہی صرف ایک، اسی دروازے سے داخل ہوں تو آپ کو ہمیشہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے انبار ملیں گے. This will be an avalanche، جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں avalanche of برکات، benedictions. تو میری دعا ہے کہ میرے تمام وہ بھائی جو یہاں سے اب اپنی طلب علم کا فریضہ پورا کر کے جا رہے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، اللہ پاک انہیں بے پناہ کامیابی سے نوازے، انہیں ایک مضبوط سپاہی اسلام کا بنائے، مضبوط، جو اسلام کی وہ ایسی انٹرپریٹیشن قرآن کو اس انداز سے، اس خوبصورتی سے سمجھائیں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو ایسے اجاگر کر کے سکھائیں لوگوں کو کہ لوگوں کے دل منور ہوں، لوگوں کے دل کھچے چلے آئیں دین کی طرف. وآخر دعوانا الحمد للہ.